पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज जायजे के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज हफ्ते का दिन है, एक और हफ्ता खत्म हुआ है, एक और हफ्ता शुरू हुआ है और इसलिए जायजे का वक्त आ गया है। वैसे तो अगर आप हिसाब लगाएं 14 अगस्त 1947 से लेकर, तो पाकिस्तान की तारीख में 3,967 हफ्ते गुजर चुके हैं, 912 महीने गुजर चुके हैं, 2,771 दिन गुजर चुके हैं। मगर ये जो हफ्ता गुजरा है और ये जो एक दो हफ्ते गुजर आने वाले हैं, ये काफी अहम है। आई वुड से इन द ग्रेटेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत शायद अहम है। अगले 36 घंटों में इमरान खान साहब की जो बेल एप्लीकेशन है वो शायद मंजूर हो जाए। अगर ना हो तो क्या होगा, अगर हो जाए तो क्या होगा, इमरान खान साहब का हाल क्या है, आज हम इसका जायजा लेंगे। हमारे पास हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त गेस्ट हैं शो के दूसरे हिस्से में। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें शो के आखिर तक। फिर ऑफ कोर्स जायजा लेने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये वही कौम है जिसने पिछले हफ्ते में बटरग्राम के केबल ऑपरेटर को, वो जो चेयर लिफ्ट ऑपरेटर था, केबल कार ऑपरेटर था, उसको अरेस्ट कर लिया है इस रियासत में जबरदस्त तरीके से। मगर इमरान रियाज खान, जिसको 107 दिन हो गए अगवा किए हुए, उसके जो लोग जिन्होंने उसको अगवा किया है वो हाजिर नहीं हुए, ना इमरान रियाज खान हाजिर हो चुका है। मगर केबल ऑपरेटर वाला जो है वो, उसको इन्होंने फारिग कर दिया है। हम क्या जायजा लें एक ऐसी हुकूमत का जिसको अभी 10-15 दिन हुए खत्म हुए हुए, पीडीएम की हुकूमत ने, जिसने मुफ्त में हमारे ऊपर 16 महीने रूल किया, मुफ्त में हमारे ऊपर उसने राज किया। मगर आज भी अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने तमाचा मारा है उस हुकूमत पे कि आज भी 1 साल हो गया है, 55 लाख बच्चा, मैं अडल्ट की, बड़ों की बात नहीं कर रहा, जो बालिग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं खाली बच्चों की बात कर रहा हूँ। 55 लाख बच्चा, आधे करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चा इस वक्त मेडिकल इन्फ्यूजन्स और पानी का मुंतजर है। और ये लोग धन धन आते हुए फिर रहे थे पिछले साल 1.5 साल से, दुनिया से खैरातें मांग रहे थे, फंड्स मांग रहे थे सैलाब के नाम पे। हम क्या करें, मगर हम क्या करें, एक ऐसी कौम के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का आज बहुत सारी खबरें थी, मगर जो मेरे लिए जो एक खौफनाक खबर थी वो अनवार काकड़ साहब, जो मेरे गिराई हैं कोटा के, मेरे, मैं कह सकता हूँ शायद दोस्त भी हैं। जबरदस्त किस्म की उनकी नॉलेज मैं समझ रहा था थी, मगर जो उन्होंने आज बात कर दी है, अजीब खौफनाक, पाकिस्तान के जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं उनके लिए उन्होंने बात कर दी है। मेरी, बल्कि जिधर मैं पढ़ा हुआ हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट से बात करते हुए उन्होंने फरमाया कि सोशल ऑर्डर कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ। मतलब कि पहले ये जो हैं, ये इनकी जुबान उन्होंने बोली और कहा ये जो जमहूरियत वगैरह, ये जो बाकी फजूल चीजें हैं, वोट छोट, ये बाद में आता है। पहले ऑर्डर जो है, निजाम जो है, डंडा जो है, वो पहले आता है। जब तक हम चीजों को सिक्योर नहीं करेंगे, जंग नहीं जीतेंगे, लोगों को सीधा नहीं करेंगे, सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर सही नहीं करेंगे, जब तक ये वोट छोट, ये बाकी फजूल चीजें, दफा हो जाओ, वापस हार्वर्ड चले जाओ, ये इन्होंने कहा है आज। अब इससे पहले कि हम आज के शो की तरफ चलें, आप सोच रहे होंगे कि वजाहत आज अपने घर में क्यों नहीं है। वेल, मैं न्यूयॉर्क के एक और इलाके में मीटिंग्स के लिए आया हुआ था और मैं एक जबरदस्त होटल में हूँ। इधर स्विमिंग पूल भी था, मैंने कहा उधर से करूँ, इधर रेस्टोरेंट भी था, मैंने कहा उधर से करूँ, इधर लॉबी एक जबरदस्त थी, मैंने कहा उधर से भी शो कर सकता हूँ। मगर फिर मुझे ये एक खाली कमरा मिला जिसमें ये बंद टीवी मिला। जो बंद टीवी है, इसने मुझे फौरी तौर पे याद दिलाई एक जबरदस्त नॉवल की। उस नॉवल का नाम 1984 है। इट्स, कहते हैं कि 20वीं सदी का, पिछले 100 सालों का, शायद 100 नॉवेल्स में से बेस्ट नॉवेल्स की फहरिस्त में उसका शुमार होता है। जॉर्ज ऑवेल का नॉवल है। जॉर्ज ऑवेल एक सिविल सर्वेंट था जिसने इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में जिसने सर्विस की हुई थी। बर्मा में वो सिविल सर्वेंट रहा हुआ था। एनीवेज, जब वो ये देख के, हमारा हाल देख के, जंग में भी लड़ा, दूसरी जंग अजीम में भी लड़ा वो, एनीवेज उसने एक नॉवल लिखा। 1984 उसने प्रोजेक्ट किया, हालांकि उसने 1949 में नॉवल लिखा, मगर अगले 50 साल आगे प्रोजेक्ट किया कि 1984 तक क्या होगा। और उस नॉवल में जो मेन एक कैरेक्टर था, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर थे, मगर एक कैरेक्टर टीवी था।
अच्छा अब ये तो टीवी है, ये तो इसका तो रिमोट है, आप रिमोट हर टीवी का होता है, आप कंट्रोल करते हैं, रिमोट कंट्रोल कहते हैं, मगर वो टीवी आपको कंट्रोल करता था। वो टीवी बंद रहता था, पूरा दिन आपको देखता रहता था, आप क्या किधर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाथरूम कब जा रहे हैं, सो कब रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और फिर बगैर बताए, बगैर वार्निंग, वो टीवी एकदम ऑन हो जाता था और उसमें एक शक्ल आती थी एक बिग ब्रदर की, और वो जो शक्ल थी वो आपको फिर ऑर्डर देता था कि आज हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, अगले 3 घंटे में आप ये करेंगे और आप ये नहीं करेंगे। और ऐसे इस बिग ब्रदर के जरिए, इस टीवी के जरिए जो हर घर में होता था, ये जो है आपको कंट्रोल करता था, ये जो रियासत थी। तो ये बिग ब्रदर इन द एंड हमने देखा इस नॉवल के आखिर में, स्पॉइलर अलर्ट, इस नॉवल के आखिर में हमने देखा कि कोई बिग ब्रदर नहीं था, कुछ डरपोक लोग थे जो एक पार्टी, एक निजाम को चलाने के चक्कर में लोगों को डराते थे, हिरासा करते थे, अब्यूज करते थे, टॉर्चर करते थे, मारते थे, झूठ बोलते थे, और अपनी फौज, अपनी अफवाज, अपनी दहशतगर्दी के जरिए और इस टीवी के जरिए, इस सर्वेलेंस टूल के जरिए लोगों को कंट्रोल करते थे। तो इसलिए ये टीवी जो है, जो मेरे पीछे आपको भी देख रहा है, ये इस वक्त ये वही बिग ब्रदर्स हैं जो हमें कंट्रोल करने के चक्कर में शायद इस शो को अप्रिशिएट ना करें, मगर मुझे ये अप्रोप्रिएट सेटिंग लगी। वैसे पहले मैंने इस टीवी को ऑन किया, मैंने कहा मैं अपना बैकग्राउंड लगा दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं अपनी मेरी बुथी नजर आएगी सबको, मेरी पहले ये बुथी नजर आएगी, फिर मेरी दूसरी बुथी नजर आएगी, मगर मैं कहा नहीं, इसे बंद रखते हैं, बिकॉज ये आयरॉनिक है और ये अप्रोप्रिएट है। मगर अब आज के शो पे चलते हैं जनाब। आज हमारे पास फैंटास्टिक गेस्ट हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोकन लॉयर्स, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट स्पीकर्स। मैंने बहुत सारे वकील भुगते हुए हैं, अभी भी भुगत रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर केस हुए हैं, मगर जो उनकी आर्टिकुलेशन है, जो उनका ओवरऑल, यस ये पीटीआई की कोर टीम का हिस्सा है, यस ये इमरान खान की जो जबरदस्त लीगल टीम है, उसका एक अहम सतून है, ही इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द इमरान खान लीगल स्ट्रैटेजी, मगर ओवरऑल भी जायजा जबरदस्त लेते हैं, रखते हैं। अगले 36 घंटों में खान के साथ क्या होने वाला है, क्या वो रिलीज होगा, नहीं होगा, उसकी हालत क्या है, इस पे बात करते हैं। ईसीपी बामुकाबला सदर, वो ईसीपी कमिश्नर जो सदर को ब्रीफिंग नहीं देता मगर अपने चाचू अमेरिकन एम्बेसडर को ब्रीफिंग दे देता है, ये इनका क्या होने वाला है। और फिर अगले हफ्ते 2 हफ्ते में जो चेंज ऑफ द गार्ड होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का उमर अता बंदयाल, जिसके लिए मैंने पिछले दिनों में रिपोर्ट कार्ड किया कि रेजिस्टेंस की है, उमर अता बंदयाल को नंबर मिलने चाहिए कि उसने वो खड़ा हुआ है मगर अपना डिसीजन मनवा नहीं सका, वीक निकला, आधा पौना निकला, पूरा नहीं निकला। उस के बाद जब काजी फाइजीसा आएगा, जो लोग कह रहे हैं कि नून लीग की जेब में है और पिपलियों की जेब में और फौजियों की जेब में है, क्या वो इतना छोटा है कि किसी की जेब में आए, या वाकई वो पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ बनने के काबिल है, और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो इस पे भी हम जायजा लेंगे। ओवरऑल ऑफ कोर्स जो तितर बितर आपकी इकोनॉमी हुई है, आपके कोर्ट हुए हैं, उनका भी जायजा लेंगे। बड़े पैशनेट स्पीकर हैं, बड़े आर्टिकुलेट हैं, मुझसे बेहतर उर्दू बोलते हैं, और बड़े मुश्किल से मैंने इन्हें लाइन अप किया है क्योंकि बड़े दिनों से मैं कर रहा था। बड़ा हुआ हूं इनका करियर देखते हुए, क्योंकि हम फैमिली फ्रेंड्स भी आप कह सकते हैं। अब इस शो की तरफ, मेरे शो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और अगर आज ये मेरी वॉइस चॉइस अगर एको शेको कर रही है तो मेरी सिचुएशन जरा सी डिफरेंट है, तो इसके लिए मेरी तरफ से माजरत। अपना ख्याल रखें और अपना वीकेंड जो है एंजॉय भी करें, मगर सोचें भी कि ये जो अगले हफ्ते 1-2 क्रिटिकल हैं, इस पे कैसे हम आगे देख सकते हैं। स्टे विद मी, स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो टू द रेस्ट ऑफ द शो। अब ये जो 3 धार वाली तलवार है, जिसमें एक तरफ इमरान खान का जो सियासी लीगल फ्यूचर है वो, दूसरी तरफ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ब्रू हो रहा है, द प्रेसिडेंट वर्सेस द इलेक्शन कमीशन वर्सेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और फिर तीसरा जो सबसे बड़ा मुईशत, दहशत और ऑफ कोर्स सियासत का जो क्राइसिस है, जो 3 धार वाली तलवार है। कम लोग हैं पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल इकोनॉमी में, कम लोग हैं जो बेटर प्लेस्ड हैं इस पे बात करने के लिए। मेरे पास आज एजाज है, इनफैक्ट आई हैव द रेयर प्लेजर एंड प्रिविलेज
سالوں سے انہیں جانتا ہوں, بڑا ہوا ہوں ان کے سامنے. I've seen him grow into the great thinker, the great lawyer, the great leader that Pakistan deserves and that he has become. شعیب شاہین صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کو دیکھ کے, آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوئی آفٹر اے لانگ ٹائم. Thank you. All right. So, Shoaib Saab, again, for everyone's sake, you are the spokesperson on legal affairs and a member of the core committee of the PTI. Obviously, advocate in Pakistan ki Supreme Court ke, you are representing Imran Khan in this particular case, جس سے ہم شروع کرتے ہیں. فارمر پریزیڈنٹ ہیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کاؤنسل کے. بار ورسز بینچ کا کیا موڈ ہے اس پہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. You're obviously a former member of the Pakistan Bar Council. کیا ہم ویکینڈ ہے, 24 گھنٹے رہ گئے ہیں, عمران خان کی جو ہیئرنگ ہے منڈے کو ہوگی, لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں آپ سے, آپ کی لیگل ٹیم سے اور قانون سے, انصاف سے؟ دیکھیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تو بہت ہائی ہیں. ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ سم ٹائم پورے نہیں اترتے. ہمارا قانون اور نظام کا جو انصاف ہے, انصاف کا نظام ہے, وہ بڑا ایک لینتھی بھی ہے, کمپلیکیٹڈ بھی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپرومائزڈ ہے. اور یہاں اسٹیبلشمنٹ, ہمارے مقتدر طبقے, ہمارے حلقے, ہمارے لوگ جب کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پہلے مینیج کرتے ہیں, اداروں کو مینیج کرتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, بلکہ چند ایک ججز کو وہ مینیج کرتے ہیں. وہ پھر کمپرومائز ججز کے پاس کیسز لگواتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے. اور سیم از دی پوزیشن ود عمران خان ان دس پرٹیکولر کیس, جو توشہ خانہ والا کیس ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ نہیں مانتی, ہائی کورٹ کے حکم کو نیچے ٹرائل کورٹ, جس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب نہیں مانتے. سپریم کورٹ نے حکم دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ ان کے مینٹینیبلٹی پہ, جورسڈکشن پہ, لمیٹیشن پہ, آتھورائزڈ پرسن پہ, یہ سارے کویسچنز آف لا تھے, پہلے ان کو ڈیسائیڈ کریں اور اس کے بعد آگے پروسیڈ کریں. انہوں نے 3 دفعہ, 2 دفعہ واپس ریمانڈ کر دیا, اور تیسری دفعہ بھی کہا کہ وہی ہمایوں دلاور صاحب جس کے خلاف ہمارے بہت سارے اعتراضات تھے, ان کے کنڈکٹ کے بارے میں, ان کے جو پریجوڈس مائنڈ ہے اس کے بارے میں, اس کے کمپرومائزنگ سچویشن کے بارے میں, ان کو بھی بغیر سنے ان کو ڈسمس کر کے انہوں نے کہا جی وہی جج سنیں گے. اور اس جج صاحب نے کیا کیا, بغیر سنے, وکیل صاحب ابھی پہنچے نہیں ہیں, اور ان کو نہ صرف سنا نہیں ہے بلکہ وہ جو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو نہ صرف سن کے بلکہ از سر نو فیصلہ کریں, جورسڈکشن کا, مینٹینیبلٹی کا, لمیٹیشن کا, وہ ساری چیزیں, ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا, میں جو آلریڈی فیصلہ کر چکا ہوں, دیٹ ہولڈز دی فیلڈ, میں اس کے مطابق فیصلہ کرنے لگا ہوں, جس کو سپریم کورٹ نے سبسیکوئنٹلی ٹیک اپ کیا. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ججز بھی اگر کمپرومائزڈ ہوں, نظام انصاف بھی کمپرومائزڈ ہو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کمپرومائزڈ ہوں, اور اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے, جس کو ہم کہا کرتے تھے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. یہاں ناانصافی نہ صرف ہو رہی ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے ناانصافی کرنی ہے تو کم سے کم ایسے دائرے میں کریں, اس انداز سے کریں کہ آپ کو یا پبلک کو یا لوگوں کو فیل نہ ہو کہ یہاں ناانصافی ہو رہی ہے. ایٹ لیسٹ فیئر ٹرائل کا چانس, ڈیو پروسیس, وہ چیز تو نظر آئے. یہاں پہلے الیکشن کمیشن کے وکلاء کو موقع ملا کہ آپ اپنے گواہان بھی لے آئیے, اس کے اوپر جرا وغیرہ بھی ہوئی. ہمارے لیے موقع تھا, 1 تاریخ ہوئی 1 اگست کو, کہا کہ جی یہ کویسچن ہے, اس کا جواب دیں, ہم نے دے دیا. سیم ڈے ہمیں کہا گیا کہ کیا آپ اپنے حق میں کوئی گواہ پیش کرنا چاہیں گے. ہم نے کہا یس. انہوں نے کہا لسٹ آف وٹنسز دے دیجیے. 2 تاریخ کو ہم نے لسٹ آف وٹنسز دے دی, اور ہمیں 12 بجے کہا کہ 1:30 بجے اپنے گواہ لے آئیے. ہم نے کہا آج لسٹ آف وٹنسز کا ٹائم تھا, ہمارے گواہ کراچی میں اور شہر کے مختلف حصوں میں ہیں, آپ صرف ہمیں 2 دن یا 1 دن کا ٹائم دے دیے تاکہ ہمیں گواہ لے جائیں. 1.5 گھنٹے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کے گواہ متعلقہ نہیں ہیں. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور آخری کیس ہوگا جہاں گواہان کے متعلقہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جج کرے گا, بلکہ پارٹی یا ملزم نہیں کرے گا. اسی طرح 2 تاریخ کو سپریم کورٹ نے حکم دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ یہ آپ سارے فیصلہ آپ خود کریں اس کے بارے میں جو ہماری کرمنل ریویژن پٹیشنز پینڈنگ تھیں. اور 3 تاریخ کو
بحث ابھی سنی نہیں تھی, صرف ایک بات پوائنٹ پہ بحث سنی. انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ اس بارے میں سوچ سمجھ کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں. بحث ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ کیوں نہ میں جج بدل دوں تو پھر وہ سن لے. اور اس کے اوپر اگلے دن 4 تاریخ کی شام کو فیصلہ آتا ہے, نہیں جی وہی جج سنے گا اور باقی ساری کی ساری آپ کی اپلیکیشن ڈسپوزڈ آف اور سیٹ سائڈ ڈسمس کر دی. 5 تاریخ کو جب یہ کیس کا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے آپ الیکشن کرائیں ود ان 90 days. اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے کنٹینرز چڑھائے جاتے ہیں اور وہاں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے ججز کو ملائن کیا جاتا ہے, اور آرٹیکل 68 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں پارلیمان بات بھی نہیں کر سکتی. لیکن وہاں سب کچھ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 90 days میں الیکشن نہیں کراتے, اور نہیں کرایا. یہاں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا فیصلہ آتا ہے, ابھی وہ فیصلہ سائن نہیں ہوا, ابھی اس فیصلے کے اوپر وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوا, اس نے صرف وربل سنایا. اور 5 منٹ کے اندر اندر زمان پارک میں عمران خان صاحب کے پاس وہ لاہور کی پولیس پہنچ جاتی ہے, ان کے شیشے توڑ دیتے ہیں, بیڈ روم کے شیشے دروازے توڑ دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں واش روم میں صرف کپڑے چینج کر لوں, بیڈ روم کا دروازہ توڑ دیتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اور گرفتار کر لیتے ہیں. اور اس جج نے کہا ان کو ڈیالہ جیل میں رکھو. آج 20 دن سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, ہی از ان اٹک جیل, اور کس کے حکم سے ہے ابھی تک یہ نہیں پتا. اور میں ان کا وکیل ہوں, میں وہاں گیا ہوں ہائی کورٹ کا حکم لے کے, وہاں میں 4 گھنٹے کھڑا رہا ہوں. میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات کی, اس کو ٹیلی فون 3 دفعہ کیا, اس کو واٹس ایپ آرڈر کی کاپی بھیجی. ہمیں کہتے ہیں آپ جج صاحب کو جا کر بتا دیجیے ہم آپ کو نہیں ملنے دیتے. یعنی میں آج تک 18-20 دن ہو گئے ہیں میں نہیں مل سکا ان کو. ان سے میں نے انسٹرکشن سیکھ کرنی ہے ان کے بارے میں کوئی کیسز, لیکن کچھ بھی ہے. ہلو جی جی آپ کہہ رہے تھے, آپ شروع کر رہے تھے کہ آپ کہ 18 دن 20 دن ہو گئے آپ ملے نہیں ہیں ان سے. جی 20 دن ہو گئے میں ملا نہیں ہوں, میں ان کے کیسز کو کنڈکٹ کر رہا ہوں, میں نے ان سے انسٹرکشنز لینی ہیں. جیل سپرنٹ کہتا ہے میں نہیں ملنے دیتا, ہائی کورٹ کا آرڈر ہے آپ لے جائیے. ہائی کورٹ کو جب بتایا گیا وہ انہوں نے سن کے بس ادھر ادھر کر دیا, اچھا جی آپ آئندہ کے لیے ملنے دیں گے. آئندہ کے لیے بھی یہی پوزیشن ہے. تو یہ تو ہے ہمارا جو یہاں جو سفر کر رہے ہیں. نہیں بٹ اسٹاپ شعیب سائن صاحب, جسٹ اسٹاپ رائٹ دیر. اگر اتنا بریزن آپ جو کہہ سکتے ہیں ڈیفائنس ہو رہی ہے کورٹس کے آرڈرز کی, اور کورٹس انفورس نہیں کر سکتے, کورٹ کے پاس اپنی فوج نہیں ہے, اپنا اسپیشل سروس گروپ نہیں ہے, اپنا ایلیٹ یونٹ نہیں ہے کہ وہ بھجوا دے اور آپ کو وہ جیل کے اندر کروا دیں اور ملوا دیں خان سے, رائٹ؟ کورٹ خالی ایک دستخط ہی کر سکتی ہے, ایک آرڈر ہی پاس کر سکتی ہے. کانٹ یو گو بیک ٹو دا کورٹ اینڈ ٹیل دم کہ سر یور آنر یہ میں جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا ہوں, اس نے کہا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ, اینڈ گو بیک ٹو دا کورٹس. یہ پروسیجرلی آپ اسے کیسے چیلنج کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو جج واقعی اپنے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ اینڈ امپلیمنٹ کرانا چاہتا ہے اس کے اوپر کانٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن ہوتی ہے. کانٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن ہم نے فائل کر دی لیکن وہ لگی ہی نہیں ہے. یعنی یہ جب توہین عدالت ہوتی ہے تو اس کو ایگزیکیوشن کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کے لیے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کرتے ہیں. بٹ دی کورٹ کورٹ سیز اٹ از بٹوین دی کنٹمنر اینڈ دی کورٹ, ہم اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے. We are remediless and we cannot enforce the orders of the court which are in our favor. Okay, I have a very basic question for you. How long have you been practicing the law? کب سے آپ وکالت کر؟ میں 1991 سے ہوں, 33 years ہو گئے ہیں. Have you ever seen anything like this? دیکھیں آج جو سچویشن ہے اس سے ماضی میں بھی ہم نے بہت ساری کئی دفعہ دیکھا جو ماشاء اللہ کا زمانہ تھا, لیکن اتنی ورسٹ کنڈیشنز جو آج افراتفری ہے, جو آج چادر 4 دیواری کی پامالی ہے, آج جو خواتین پہ حملے ہو رہے ہیں, آج جو بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آج جس طرح ورکرز کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جس طرح وکیلوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, جس طرح وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جس طرح کی کیفیت جبر اور خوف کی فضا پیدا کی ہوئی ہے پاکستان میں, اور جس طرح معاشی طور پر لوگ تباہی ان کے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. غریب آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور مڈل کلاس جو ہے وہ غریب آدمی سے بھی نیچے چلا گیا ہے. مڈل کلاس بالکل تقریباً آپ ختم کر لیں. اس وقت جو رپورٹ ہے $18 بلین ہمارے مراد یافتہ طبقے کو ملتے ہیں ہر سال فری آف کاسٹ, جس میں ملٹری بیوروکریسی,
جس میں سول بیوروکریسی، ججز اور یہ پارلیمنٹیرین، صرف ان کو جو مراد فری میں ملتی ہیں، جس میں پیٹرول ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، فیسلٹیز ہیں، وہ $18 بلین ہیں. ویریز ہم $3 بلین کے پیچھے یا $1 بلین کے پیچھے جس طرح ہم بھیک مانگ رہے ہیں اور جو کیفیت ہماری ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین سچویشن ہے. آج ساری بڑی جو انڈسٹریز تھیں وہ بند ہو گئی ہیں. آج آپ کے پاس کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس میں امپلائمنٹ کا چانس ہو. ان امپلائمنٹ اپنے عروج پہ ہے. 12% تھی پچھلے سال مارچ اپریل میں آپ کی مہنگائی، آج 38% پہ چلی گئی ہے. اور جو فوڈ انفلیشن ہے، جو روٹی کھانے کی ہے، وہ اس قدر مہنگی ہو گئی ہے عام آدمی کے لیے، اور مزدوری ملتی نہیں ہے، کیونکہ کام ہوگا تو لوگ کام کریں گے. اور مارا ماری اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اللہ معاف کرے، اسٹریٹ کرائم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. پولیٹیکل اکانومی کا تو آپ نے جائزہ لیا شعیب صاحب، مگر میں ایکچولی فرام اے لیگل پرسپیکٹو بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک عام انسان جو کبھی سپریم کورٹ کے اندر نہیں گیا، شعیب شاہین تو گیا ہوا ہے، اعتزاز احسن گیا ہوا ہے، بابر اعوان گیا ہوا ہے، سلمان اکرم راجہ گیا ہوا ہے، آپ روز جاتے ہیں. ہمیں ایکسپلین کریں کہ جب آپ جاتے ہیں اور یہ بریزن جسے کہتے ہیں انصاف کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، روز بروز ہوتا ہے، آپ کے 30-35 سالہ کریئر میں اگر آپ نے یہ چیز ایسے دیکھی ہے، وہ کن سرکمسٹانسز میں دیکھی ہے؟ اور اگر نہیں دیکھی تو آپ آگے اسے فیئر نہیں کرتے کہ خود اگر اس وقت جوڈیشری نے سٹیپ ان نہیں کیا تو آگے جو پریسیڈنٹ بن جائے گا، قانون تو ہوتا ہی پریسیڈنٹ پہ ہے، یہ اگر آج اپنے آرڈرز نہیں ایگزیکیوٹ کروا سکتے تو کل ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو کون مانے گا؟ یہ کس لیے کھلے ہوئے ہیں؟ کس لیے جی کورٹ کے بالکل، دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان نے یہ اوپنلی کورٹ میں کہا کہ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، ہم تو آپ کو 8 مرتبہ ضمانتیں دے دیتے ہیں، لیکن جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کرو گے آپ نہیں چھوٹ سکتے. نہ صرف یہ، اب تو یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ سر عام اٹھاتے ہیں رینجرز والے یا اسلام آباد پولیس والے یا کوئی بھی ادارہ، ان کی تصویروں کے ساتھ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ اٹھا کے لے گئے. وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ وردیاں ہماری استعمال ہوئی ہیں لیکن یہ بندے ہمارے نہیں ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے. دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ کہ یہ مسنگ پرسنز میں اب یہاں اسلام آباد کے کیپٹل کے علی نواز اعوان کے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے، سر عام اٹھا کے لے گئے، اور وہ کہتے مانتے نہیں ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے. عمران ریاض 100 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھ سے گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا تھا جیل سے، اس کے بعد اپنی مرضی سے کہاں چلا گیا ہمیں نہیں پتا. سچویشن ایسی بری ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ جج ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اگر فیصلہ کرنا چاہے بھی تو وہ کر نہیں سکتا، اگر وہ کرتے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرا سکتا. دیٹ از دی ورسٹ کنڈیشن جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور ججز کمپرومائز جو ہیں وہ تو ہیں، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، وہ تو ان کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں اور تکالیف ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جوڈیشری ایز اے ہول اس وقت سب سے ورسٹ پوزیشن میں ہے. لوگوں کی جو امید ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. لوگ جوڈیشری کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے. وجہ صرف یہ ہے کہ اگر جوڈیشری انصاف نہیں دے سکتی تو پھر یہ دکان بند ہونی چاہیے. یہ عام آدمی کی آواز ہے، اس وجہ سے زیادہ افراتفری ہے کیونکہ لوگوں کو ایک فرسٹریشن ہے، لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. جب عدالتوں سے ہی انصاف نہیں ملے گا، جب عدالتیں ہی اس میں بے بس نظر آئیں گی یا کمپرومائز نظر آئیں گی یا آپس میں تقسیم نظر آئیں گی تو لوگ پھر آس اور امید کس سے لگائیں گے، جس کی مگر وجہ سے زیادہ پرابلم ہے. مگر جو اب اگر کمپیئر کریں اس وقت جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک اخلاقی بحران ہے پوری اسٹیٹ میں، کیونکہ یہ خالی انلیگل نہیں ہے، یہ امورل بھی ایک طریقے سے چل رہی ہے یہ اسٹیٹ. انلیگیلٹیز تو چلتی رہتی ہیں ماشاءاللہ سے، ہماری تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں. مگر میں اگر کمپیئر کروں 2007-8 کی لائرز موومنٹ سے اس مومنٹ کو، تو ان دنوں میں ایک چیز مجھے یاد ہے کہ آپ کے جو کالیگز ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں جیسے، یا ایون جو اسپیئر ہیڈ تھے اس موومنٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری، he ended up for example speaking at international forums. وہ انگلینڈ آئے، وہ امریکہ آئے، انہیں ہارورڈ لا اسکول سے ایوارڈ ملا مجھے یاد ہے. اچھا، اس سے ایک انٹرنیشنل پریشر کریٹ ہوا مشرف صاحب کی جو ملٹری ریجیم ہے اس کے خلاف.
इस बार आपका जो वैन गार्ड है, आप लोगों का जो टोला है, आप लोगों में जो लीडिंग लाइट्स हैं, आप हैं, खोसा साहब हैं, एतजाज अहसन साहब हैं, वगैरह वगैरह, सलमान अकबर राजा, द रेस्ट ऑफ द गैंग, ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी शोज और व्लॉग्स और ऑफ कोर्स काला कोट पहन के ड्यूटी पे जाने के अलावा आप लोगों की जो मुझे लग रही है मुहिम, वो इंसुलर लग रही है। आप लोग दुनिया से कट ऑफ हैं, दुनिया आपको एड नहीं कर रही। Am I on to something या मैं गलत? इस वक्त मैं ट्रेजेक्टरी जो देख रहा हूं वो बिकॉज आप लोग अकेले हुए हैं, आपको ये सफोकेट करने में ये ज्यादा इस वक्त लोग जो जिनका ये काम है कि आपको सफोकेट करें, उनके लिए ज्यादा आसानी हो रही है। देखिए, एक बात तो अनसर्टेनिटी जब होती है, अनसर्टेन कैफियत होती है, जब बज़ाहिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उस वक्त एक सिचुएशन और थी। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, तो हमारे लिए अखलाकी तौर पर लीगली एक बात करना और उसको हर बंदा एक्सेप्ट करने को तैयार था। अब जो एक तरीका वारदात अडॉप्ट हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर हैं हम। नहीं है। बुनियादी हुकूक हमारे बहाल हैं लेकिन बुनियादी हुकूक प्रैक्टिकली मुअत्तल हैं। अदालतें बज़ाहिर हैं, पीसीओ का ओथ नहीं लिया हुआ, लेकिन वो प्रैक्टिकली काम कर रही हैं किसी और मकासद के लिए। और इलेक्शन कमीशन है लेकिन इलेक्शन कमीशन के अलावा सब कुछ वो कर रहा है। बज़ाहिर जमहूरी ताकतें हैं, पीडीएम की जमातों को आप देख लें, पिछले जो 16 महीने उन्होंने जो कुछ किया, और आखिर में जाते जाते उन्होंने जुमा बाजार लगा दिया बिल्स पास करने का, और जिस तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट की तरमीम और ये सारा जो बाजार गर्म किया इन्होंने। बज़ाहिर जमहूरी और सियासी ताकतें हैं लेकिन वो आला कार हैं हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, और इदारे बज़ाहिर हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट का ड्रामा जितना भी कर लें लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बांदी बन के खड़े हुए हैं मुख्तदर तबकों के सामने। जो कुछ उधर से हुक्म आएगा उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। इस वजह से जब हम बात करते हैं तो हमारी तन्हाई आप देख सकते हैं, जब ये सो काट जमहूरी ताकतें हैं वो हमारा गला घोंटती हैं और हमारे जो लीडरशिप है हमारे अंदर उनको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज़ को या ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए या हिर्स और लालच दे के उनको अपने साथ में लाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे लिए मुश्किलात इस हवाले से हैं कि हमारे दरमियान और उनके दरमियान उस तरह का वो चैनल शायद आज ना अवेलेबल हो जिसको बुनियाद बना कर के हम वहाँ शोर कर सकें या कह सकें कि ये कुछ हो रहा है। बज़ाहिर मीडिया आज़ाद है लेकिन आज भी आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते वहाँ, आज आप उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, यानी आपने तनकीद भी करनी है तब भी उसका ना नाम ले सकते हैं, ना उसकी तस्वीर चला सकते हैं, ना उसकी खबर चला सकते हैं। ये आज़ाद मीडिया है। और इसी तरह यानी कोई भी इदारा है, प्रैक्टिकली आप देखें जी बड़ा आज़ाद है मीडिया, भी देखें बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, और लेकिन जब एक्चुअल जाएंगे वो आज़ाद नहीं है। इसी तरह अदालतें एक्चुअली बज़ाहिर फंक्शनल हैं और आज़ाद हैं लेकिन हकीकी मानों में या कंप्रोमाइज्ड हैं या डर खौफ की वजह से वो खामोश हैं और चुप हैं और अपने फैसले अमल दरामद ही नहीं कर पा रहे। दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम जिसको हम फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, जिसमें आप कह सकते हो वी आर इन आइसोलेशन। नजर आ रहा है। अच्छा, ओके, सो दैट्स द बिग पिक्चर। हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी लिया, हमने लीगल सोशल मॉरल पर्सपेक्टिव भी लिया। दो इश्यूज पे नेक्स्ट मेरा ख्याल है अगले 24 48 76 घंटों पे अगर हम आए जो होने वाला है, एक तो प्लीज गिव मी योर बुलेट पॉइंट समरी। ये जो इलेक्शन कमीशन वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो तमाशा लगा है कि प्रेसिडेंट को ट्विटर पे जाना पड़ा, खुदा की कसम खानी पड़ी, गॉड इज माई विटनेस करना पड़ा। अजीब तमाशा है कि दुनिया का 5वें बड़े मुल्क का सदर ट्विटर पे जाके खुदा की कसमें खा रहा है कि मैंने दस्तखत नहीं किया। और उसके बाद ऑफ कोर्स जो उन्होंने लेटर लिखा, बैक एंड फोर्थ हुआ, लेटर बाजी शुरू हो गई उसी इलेक्शन कमीशन के साथ जिसने कहा था, बाय द वे केपी वाली इलेक्शन, केपी के गवर्नर को रेफर किया था कि ये डिसाइड करेगा व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट, ये डिसाइड करेगा इलेक्शन कम होते हैं। तो एक तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस पे जरा प्लीज वेट इन करें। और दूसरा, हजारों लाखों करोड़ों, इट वुड बी फेयर टू से करोड़ों लोग वेट कर रहे हैं मंडे का। क्या एक्सपेक्टेड है? 20 दिन से वो बंदा इमरान खान जेल में है। लास्ट मिनट हमने देखा जुम्मे को फिर से अमजद परवेज साहब गायब हो गए। यू वर इन द कोर्ट रूम, एग्जैक्टली क्या तमाशा लगा? 10 मिनट की मेरा ख्याल है हेयरिंग होनी थी,
मगर फिर उस बंदे को आपने 2-3 दिन के लिए इन्होंने अंदर कर दिया। आमिर फारूक एंड कंपनी उस दिन डिसीजन ले सकते थे, नहीं ली उन्होंने। खान का केस किधर स्टक है एग्जैक्टली, लॉजिस्टिकली किधर खड़ा हुआ है, लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब पहले मैं खान वाले केस की बात करके फिर आगे आता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे। देखें, इमरान खान साहब का केस तो बड़ा ओपन एंड शट केस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत आर्डर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा ये गलत आर्डर है। हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते जो उन्होंने की। मुझे ये बता दें, जब आप आगे जा कर के इस आर्डर को सेटिसाइड करेंगे या सस्पेंड करेंगे, तो मुझे बता दें जो 20 दिन जिस इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी को आपने कंप्रोमाइज़ किया, उसका जवाब कौन देगा? यानी अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, आपने उसको पाबंद सलासल कर दिया जस्ट फॉर एन ऑन द बेसिस ऑफ एन इलीगल आर्डर, जिसको आप खुद कहते हो गैर कानूनी है। ऑब्जर्वेशन दे रहे हो और साथ ये खुद कह रहे हैं कि मैं बगैर दूसरी पार्टी को नोटिस किए मैं इसको सस्पेंड कर सकता था। ये 8 तारीख को हमने जमा कराई, 9 तारीख को ये केस लगा हुआ था। 8 और 9 को उसने कहा बस मैं कल, हमने कहा कल की तारीख दे दे, नहीं जी मैं परसों की दे दूंगा। सुनने के बाद जी मैं 3 दिन में आपको डेट दे दूंगा। पहली तारीख आई 16 दिन के बाद, और इस दौरान एक नुकसान और हुआ कि जिनमें हमने जमानतें कराई हुई थी उन अदालतों ने कहा कि जी किधर है मुलजिम, इमरान खान किधर है, क्योंकि 180 से ज़ायद मुकदमात बनाए हुए हैं। और हमने कहा जी वो तो जेल में है, प्रोड्यूस करा लें, आप उनको हुक्म दें। नहीं जी वो तो आप खुद उसको आना चाहिए था, वो पिटिशन है डिसमिस। अब लॉ तो ये है कि इससे जब बेल होगी तो ऑटोमेटिकली उस कैफियत में लेके जाया जाएगा जिस दिन इनकी 5 अगस्त की पोजीशन थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वही कि क्या ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा, क्या उनको रिवर्सल पोजीशन उसी 5 अगस्त में ले जाया जाएगा ताकि उनको मौका मिले प्रोटेक्टिव बेल लेने का और उन केसेस में ज़मानतें लेने का जिनमें ऑलरेडी उसने ज़मानतें ली हुई थी। इस वक्त की पोजीशन तो ये है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। फाइनली 5 को ये इसको मंडे को इस बात का इम्कान है कि इस केस में उनको बेल मिल जाए और ऑर्डर सस्पेंड हो जाए, सेंटेंस सस्पेंड हो जाए। लेकिन बाकी केसेस में ये क्या फैसला करते हैं, दैट डिपेंड्स। 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। बट इस वक्त की सिचुएशन ये है कि अभी हम कोई हतमी तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन सेटल्ड लॉ ये है कि व्हेन ही इज रिलीज्ड ही विल बी रिलीज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम दिस ऑन द सेम पोजीशन व्हेन ही वाज ऑन 5th of August 2023। सो स्टॉप राइट देयर शोएब शाहीन। तो अगर इंशाल्लाह अगर बेल होती है और इंसाफ पूरा उतरता है, you're saying कि still he can be put behind bars on another case, कोई और केस भी लग सकता है, उसी दिन लग सकता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो केसेस में हमारी जमानतें खारिज हो गई या इस दौरान एक नई FIR काट दी साइफर के इशू पे, तो उसके ऊपर भी वो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसी लेकिन वक्त कर सकते हैं, रिलीज उसी वक्त करके कर सकते उसी वक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने एप्लीकेशंस दे रखी हैं कि हमें प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। वी शुड द पोजीशन शुड बी रिवर्स्ड ऑन द सिचुएशन जिस दिन 5 अगस्त को तारीख थी, ताकि एज ए प्रोटेक्टिव बेल जो है वो सब केसेस में हमें मिल जाए। अच्छा, अब लीगल टीम एक छोटा सा सेगवे लेते हैं। लीगल, आई नो यू हैवंट मेट हिम, आपको 15-20 दिन हो गए आप नहीं मिले खान से अटक जेल में। आज भी आप कह रहे थे आप गए हैं, आपको नहीं मिलने दिया। मगर हर किस्म की रिपोर्ट निकली है, कुछ कंफर्म कुछ अनकंफर्म। वो लेटर निकला है वो जज से जिसने जाके दौरा किया, और खौफनाक उस किस्म का लेटर था कि कैमरे लगे हुए हैं जिधर उनका वॉशरूम है, वॉशरूम भी क्या कह लूं, जो जमीन में जो खड्डा है जिधर वो अपनी एब्लूशंस वगैरह करते हैं, उस पे भी कैमरा लगा हुआ है। व्हाट इज इमरान खान्स फिजिकल मेंटल स्टेट राइट नाउ एग्जैक्टली? देखिए, जो हमारे दोस्त मिल के रहे हैं वो बिल्कुल गुड स्पिरिट में है। उसने कहा है कि मुझे अगर 1000 साल भी यहाँ रहना पड़ा, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, एंड आई एम सफरिंग, और मुझे किसी किस्म का कोई अफसोस, दुख, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये फाशिस्ट हुकूमतों के हथकंडे हुआ करते हैं। उन्होंने पैगाम हमें भेजा है कि आप घबराएं नहीं और बिल्कुल आप डट के खड़े हों, और मुझे किसी किस्म का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो कुछ ये कर रहे हैं। उन्होंने अपने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, और जो दोस्त मिल के आए हैं नेचुरली उसका इम्पैक्ट आता है, उसकी सेहत का, उसके बाकी चीज़ों का। लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं वो गुड स्पिरिट में थे और वो डटे हुए हैं, वो चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी होगा मैं बिल्कुल स्टैंड करूँगा, और मुझे इनसे कोई तवक्को ना कोई उम्मीद है, ना मुझे इनसे कोई एक्सपेक्टेशन है, ना ही इनसे मैंने कोई नेगोशिएट करके अपने लिए कोई फ़ायदा लेना है।
اور وہ جو رپورٹس ہیں ان کی ہیلتھ کی ڈیٹیریوریشن کی، ان کے ویٹ لاس کی، سلو پوائزننگ کی، وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں دیکھیں وہ چیزیں تو ان کی وائف نے بھی، چونکہ وہ 2-3 دفعہ مل کے آئی ہیں، 2 دفعہ شاید، تو ان کی وائف نے وہ جو کچھ آبزرو کیا ہے وہ لکھ کے بھیجا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سب کے سامنے آلریڈی آ چکی ہیں، سارا چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا پتہ بھی ہے. اسی طرح جس طرح ارشد شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوا، اس کے مرنے کے بعد اگر سو موٹو نوٹس لے بھی لیا تو کیا فائدہ. اسی طرح عمران راز نے لکھا تھا آج وہ گم ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ لیتے ہو کہ بھی کیا ہوا اس کا، اس کے بعد اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اس وقت بہرحال ان کی وائف نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور یہ سارے کنسرن ان کو بتائے ہیں. ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا اتنا بڑا ایکسیپٹڈ لیڈر ہے. آج تمام آپ سرویز اور پولز اٹھا لیں، مور دین 80% اس کی پاپولیرٹی ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. 90 ڈیز میں آپ الیکشن کراؤ فری اینڈ فیئر. اس وقت جبر اور خوف کی فضا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان افراتفری ہے، انتشار ہے. صرف افسوس یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے مقتدر طبقے اور سو کارڈ سیاسی جماعتیں جو باقی ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، ان کو صرف ایک بندے سے دشمنی ہے، وہ عمران خان، اور اس کے چکر میں پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم نے نہیں سبق سیکھا 60s سے، نہیں سبق سیکھا 70s سے. بھائی ایک بندے کی نفرت میں کتنا ایک آپ آگے جانا چاہتے ہیں. اور اس ملک میں آپ جمہوریت آنے دیں، لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے دیں، اور وہ جب اپنا فیصلہ کریں گے، ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی لوگوں کے مسائل حل کر سکتی ہے، جس سے لوگوں کو ایک امید ہو. جب امید آپ توڑ دیں گے تو افراتفری تو نیچرل اس کا کانسیکوینس ہے. آپ دیکھ لینا، آپ نے پی ٹی آئی کو توڑنے کی جو کوشش کی، جس طرح ان بندوں کو اٹھایا، لوگ باہر پھر بھی نکل آئے. یہ کل سے دیکھیں، آج دیکھیں، کل بھی ہوگا. لوگ اب بجلی کے بلوں پہ اٹھ گئے ہیں. سو مطلب جی premised on that point. چلتے چلتے جو آپ نے کہا کہ امید جو ہے ختم ہو گئی ہے، بہت ساری اس پہ ایک آبزرویشن آپ کا وہ پریزیڈنٹ والا کوشچن رہ گیا ہاں تھا. وہی اس پہ آ رہا ہوں کہ بہت ساری آبزرویشنز ہیں کہ الیکشنز آر دا اونلی وے فارورڈ. یہ جو شارٹ ٹرم ایک ہیلنگ پروسیس ہے، وہ الیکشنز کا سوال ہے. اب جب صدر نے الیکشن کا سوال اٹھایا تو پھر یہ اب کرائسس شروع ہو گیا ہے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ آن دیٹ؟ وہ کرائسس کدھر، کون سی روڈ پہ جا رہا ہے؟ 3-4 لینے ہیں، رائٹ. ایک تو خود ہی آپ نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا کہ یا تو ایک مارشل لا والی لین ہے، یا لگا دیں آپ، رائٹ، وہ ٹوٹلی بند کر دیں ہر چیز. مگر اور بھی لینے ہیں اس ہائی وے میں. ویئر ڈو یو سی دا کرائسس گوئنگ؟ دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی الیکشن کرانا. ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2 الیکشن اس دوران ہوئے ہیں، بلدیاتی ضمنی الیکشن، اس میں ایک ون سائڈڈ الیکشن ہوئے پشاور میں بھی اور حویلیہ میں بھی، ایبٹ آباد کے قریب. عمران خان جیل میں تھا اور اس کے باوجود ان کے ورکرز بھی سارے بند تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے جا کر کے بلے پہ ووٹ ڈالا. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ودن 90 ڈیز اگر الیکشن کراتے ہیں تو عمران خان کو کسی سیٹ سے بھی آپ نہیں ہرا سکتے، اور اوور ویلمنگ میجارٹی ان کی آئے گی. اب یہ فراڈ کر رہے ہیں تھرو اینی مینس، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ الیکشن کا التوا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اب یہ جائے گا پریشر سپریم کورٹ میں جائے گا. کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو اسمبلی ڈیزالو کی ہو، خواہ وہ گورنر نے، خواہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، آرٹیکل 48 ہے اس کا یا آرٹیکل 105 ہے ان کا. آرٹیکل 48 کے تحت اس کی ڈیٹ دینے کا اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے. سیکشن 57 جو تھا الیکشن ایکٹ، پہلے اگر اسمبلی بائی فلکس آف ٹائم بھی ڈیزالو ہوتی تھی تو وہ پریزیڈنشل پاورز تھیں. پریزیڈنٹ کی پاور لا نے چینج کر کے، ان کی بدنیتی دیکھیں جو آج پیپلز پارٹی اپنا دوہرا ایک معیار رکھ کے کہہ رہی ہے کہ نہیں جی 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. یہ بھی اس کا حصہ تھے کہ پریزیڈنٹ سے پاور لے کے الیکشن کمیشن کو دیتی. ان کو نظر آ رہا تھا، پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کمپرومائز ہے، یہ ڈیٹ ود ان ٹائم الیکشن نہیں کرائے گا. بہرحال جو الیکشن کمیشن کو پاور ملی ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. اس میں وہ ہے کہ جو اسمبلی بائی فلکس آف ٹائم، یعنی اپنا 5 سال مدت پوری کر کے وہ کرے گی، تو پھر وہ ڈیٹ دینی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. یا کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کی، بے شک 1 دن پہلے ڈیزالو ہو یا 6 مہینے پہلے ہو یا سال پہلے ہو، ان میں یا گورنر ڈیٹ دے گا یا ڈیٹ دے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو اس صورت میں
یہ جو سچویشن ہے پریزیڈنٹ کا جو ہے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 بڑا واضح ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ دے چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ کے فیصلے میں اور 4/4 کے فیصلے میں واضح کر چکی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کہہ چکا ہے کہ یہ جی گورنر نے اسمبلی توڑی تھی KPK والی, لہٰذا ایگزیکٹلی سیم لینگویج ہے 105 کی اور 48 کی. جو گورنر نے اسمبلی توڑی تھی وہی پاورز جو ہے وہ گورنر کے پاس ہے, ہم نہیں ڈیٹ دے سکتے. اور سپریم کورٹ نے اس کو نہ صرف ان کی بات بلکہ انٹرپریٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ ڈیٹ دے دی تھی. پہلے یہ گورنر والی ڈیٹ بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دے دی تھی, انہوں نے کہا نہیں یہ پریزیڈنٹ نہیں دے سکتا, یہ گورنر کا پاور ہے. تو لہٰذا یہ جو پریزیڈنشل پاور تھی اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ جان بوجھ کے یہ دیکھیں اب کیا ان کا کنڈکٹ کیا ہے. یہ جو آئینی سربراہ ہیں ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو ملنے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن نے, اور کنسلٹیشن حالانکہ بھائی تم الیکشن کرانے کے علاوہ تمہارا کام کیا ہے, تم پریزیڈنٹ کو منع کر رہا ہے, امریکن ایمبیسیڈر سے ملاقات کر رہا ہے الیکشن کے متعلق کہ کیسے الیکشن کراؤں گا اور کس طرح کراؤں گا اور کس طرح اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے الیکشن کے موضوع پہ, اور پھر اس کو پبلش کر رہے ہیں. کیا ہم نے زمانہ دیکھنا تھا, مطلب غلامی بھی ہم نے دیکھی, تو غلامی کم سے کم کرو بھی صحیح تو بھائی نظر تو نہ آئے نا, کچھ تھوڑا سا تو ہمارے لیے اتنا ہماری گردنوں کے اوپر اتنا تو مہربانی کر دو کہ یہ نظر تو نہ آئے کہ تم کتنے کمپرومائزڈ ہو. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اور پریزیڈنٹ صاحب اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اس کو سیکٹری تک نہیں دے رہے, اس کا جو پرنسپل سیکٹری ہوتا ہے جس کو وہ لگاتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی وہ جانے کو تیار نہیں. کمال ہے سرکاری ملازم ہو اس کو پوسٹ کریں وہ کہے جی وہ جانے کو تیار نہیں, یعنی اس کی مرضی ہوگی کہ میں نے کہاں کام کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. یہ ہے ہمارے ملک کی کانسٹیٹیوشنل کرائسس, اور اس کو سپریم کورٹ ہی فائنلی ریزالو کرے گی, اور میں ہوپ فل ہوں کہ سپریم کورٹ اب کا جو فیصلہ کرے گی اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرائے گی. ٹائم لائنز کیا ہیں؟ سپریم کورٹ پہ پٹیشن چلی گئی ہے, یہ کیس چلا گیا ہے, ٹائم لائنز کیا ہیں؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے پاس پٹیشنز چلی گئی ہیں 90 ڈیز کے الیکشن کے لیے, میرا خیال ہے کہ ابھی عنقریب وہ لگ جائے گا. تو ابھی تو مرتا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں اور سبسیکوینٹلی قاضی فائزہ صاحب کوئی 16 سپٹمبر سے جوائن کریں گے, لیکن یہ فیصلہ تو ان کو اس سے پہلے دینا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ فیصلہ اس سے پہلے اگلے ہفتے 10 دن میں یہ ہو جائے گا, اور یہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے 2 مہینے تو ان کو چاہیے 54 ڈیز اپنا الیکشن شیڈول دینے اور اس پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے. چلتے چلتے I know I've taken up a lot of your time, مگر چلتے چلتے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں 16 سپٹمبر کے بعد قاضی فائزیسا سے بمقابلہ یہ جو عمر عطا بندیال کا جو سپریم کورٹ ہے؟ What are your, I know it's a complicated question, but what are your expectations? دیکھیں میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ عمر عطا بندیال نے پرنسپلی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیسز کیے ہیں اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا رول ادا کیا ہے, لیکن فیصلوں پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام رہا. لیکن قاضی فائزہ صاحب سے جو پیپلز پارٹی اور PMLN یا ہماری اسٹیبلشمنٹ توقع رکھ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلے گا, ان کے ہر جائز اور ناجائز کو فیور کرے گا اور عمران خان کو کارنر کرنے کی کوشش کرے گا, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ہی از اے ویری پرنسپل مین, کانسٹیٹیوشن کے اوپر ان کا بڑا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کین نیور بی کمپرومائزڈ, اور وہ دبنگ آدمی ہیں اور ماضی میں بھی اس نے اس طرح کے فیصلے کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے پاس 13 مہینے ہیں ٹوٹل, وہ تاریخی ان کے فیصلے ہوں گے, کیونکہ اگر اس نے تاریخی فیصلے نہ کیے تو جو اس کے اوپر اس وقت بھی ایک الزام سا بظاہر لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ PDM کی جماعتیں ان سے ایکسپیکٹیشنز لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کو تاریخ اس اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ رہیں گے, وہ کسی وکٹمائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے, وہ کانسٹیٹیوشن کے اپ ہولڈ کرنے کے لیے جو اسٹرانگ فیصلے بھی کرنے پڑے وہ کریں گے, چونکہ ماضی میں بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کئی کیسز کیے ہیں, کئی کیسز میں فیصلے دیے ہیں اور وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور دیے ہیں. تو ہم ان کی اس ماضی کے فیصلوں کی روشنی میں ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. بہرحال یہ وقت بتائے گا, تاریخ بتائے گی, ان کا اپنا کنڈکٹ بتائے گا کہ کتنا وہ انڈیپینڈنٹ رہے, کس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے, کانسٹیٹیوشن کو کس قدر اپ ہولڈ کیا اور فنڈامنٹل رائٹس کو ریسٹور کرنے میں کتنا ایک رول ادا کیا, یہ تاریخ بتائے گی. اور جو بار کا جو رول ہوگا, بیکاز یو ہیو بین اے چیمپئن آف دا بار, صدر رہے ہیں آپ بار ایسوسیشن کے, بار کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں بارس ہمیشہ پازیٹیو رول ادا کرتی ہیں. اس وقت بھی سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب ہمارے دوست ہیں, کراچی سے ہیں, بڑے انرجیٹک کمپیٹنٹ آدمی ہیں, اور اگلے اسی سال اکتوبر میں نئے الیکشنز ہو رہے ہیں 31 اکتوبر کو,
30 اکتوبر کو آئی تھنک. تو میرا خیال ہے کہ بار کا بڑا اسٹرانگ رول ہوتا ہے, لیکن انٹل اینڈ انلیس کہ بار کی لیڈرشپ اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں چلی جائے جو خود مفادات کے پیچھے بھاگنے والا ہو یا کمپرومائزڈ ہو, کیونکہ ہم اس پاکستانی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کوئی بہت زیادہ توقعات اگر ہم کریٹ کر لیں اور بعد میں ہمیں مایوسی بھی سم ٹائم ہوتی ہے. ہمارے ماضی میں ایسے بار لیڈرس بھی رہے ہیں, مطلب بار کے پریزیڈنٹس تھے, اور ان کو مشرف نے کہا او پی سی او کا اوتھ لے لو, ایز جج بنا دیا اور وہ چلے گئے. لیکن لوگوں نے ان کی بہت یعنی آپ یہ کہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کو برے الفاظ میں یاد رکھا. تو اگر اس طرح کی لیڈرشپ جو اس وقت ہے اگر یہ رہتی ہے یا اس سے آگے بھی اچھی لیڈرشپ آتی ہے تو میں ہوپ فل ہوں کہ ان کا بڑا اسٹرانگ پازیٹیو رول رہے گا. اور ان کے چونکہ اگر بار اسٹرانگ ہوگی تو بینچ بھی اسٹرانگ ہوگا. لاسٹ کوشچن شعیب شاہین, آر یو سیف؟ کیا آپ سیف ہیں؟ الحمدللہ فار دا ٹائم بینگ تو ہم ہیں, اور ہم تو صبح اللہ کے نام لے کے اللہ سے دعا کر کے گھر سے نکلتے ہیں. لیکن جو حالات ہیں تو کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص تو ہو, کچھ تو لوگ ہوں جو حق سچ کے لیے سٹینڈ کریں, ورنہ تو قحط الرجال پہلے ہی ہمارے ہاں بہت ہے, کمپرومائز کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. سچویشن جتنی خراب ہے اس سے زیادہ اور خراب ہوگی اگر کوئی بالکل بولنے والا ہی نہ رہے, تو پھر گنگوں کا شہر ہو جائے گا اور ملک ہو جائے گا. اذان کا وقت ہو گیا ہے آپ کی اس بات پہ. شعیب شاہین بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو زندگی دے, اور جو مہم آپ چلا رہے ہیں اس میں انصاف کے لیے, not for the sake of the PTI or anybody else but for the sake of justice, may justice prevail in Pakistan. بہت شکریہ, thank you for coming on my show. یہ تھے شعیب شاہین صاحب, one of the leading lawyers of the Imran Khan legal apparatus. Of course, he is a member of the core committee of the PTI. ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہے ہوئے ہیں, لیڈنگ لائر, ایکسپیرینس لائر. obviously خالی پالیٹکس, خالی لیگل باتیں نہیں کی, پولیٹیکل باتیں بھی کی. there's a ملٹی جسے کہتے ہیں پالی کرائسس چھایا ہوا ہے. اس میں آج ہم نے بائی دا وے دہشت گردی کی تو بات کی نہیں, جو ایک اور تھریٹ آ رہا ہے, مگر اس پہ بھی فالو اپ کریں گے. ساتھ رہیں میرے, شیئر لائک سبسکرائب کریں. we will have more from شعیب شاہین صاحب and other members of the PTI legal team in the future. اور جو اگر دوسری سائڈ نے بھی ہم سے بات کرنی ہے, we're always available. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.